الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب سے برابر سنایا جاتا ہے. حضرت تھانوی کی کتاب ہے. سب مغز ہی مغز ہے، پتلی ہے، لیکن علوم کا خزانہ. اس کو تو ضروری پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دور سے چل رہا ہے. جاننا چاہیے کہ تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا بڑی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اس سے مطمئن ہو جانا ایک بہت بڑا درجہ ہے. اللہ پر اتنا اعتماد کہ ہم کو رزق دے گا، رزق پہنچائے گا. اس کی مشق، اس کے لیے بزرگوں نے مراقبہ کرایا ہے، محاسبہ کرایا ہے، تنہائی میں رکھا ہے، اور بھی جو مجاہدات کی چیزیں کرائی. جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب کا، جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا بڑی عنایت ہے. تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا یہ انہی کو میسر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے توفیق دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ. یہ ابھی یاد ہے، ایک بزرگ مسجد میں رہتے تھے.
رہتے تھے. ایک صاحب پڑھے لکھے گئے, آپ مسجد میں رہتے ہیں, کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہا میں جواب دوں گا, نماز پڑھ لوں. جس کو اللہ پہ اتنا اطمینان نہیں ہے ایسے آدمی سے مست بات نہیں, بچوں بھی کہا ہو, اللہ تعالیٰ خود کا رزق ہم دیں گے. مسجد میں وہ رہتے تھے, ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب سے سالم رہنا بڑی عبادت ہے. جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا بڑی عبادت ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کی چیز حاصل تھی. یہ انہی کو میسر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے توفیق دیا جاتا ہے. کوئی شخص گئے, پوچھا کسی سے آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہا بچوں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھی تو رکعت. کیسے آدمی ہے؟ تم اس لائق نہیں کو جواب دیا جاؤ. تم کو اتنا بھی یقین نہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں سے کھاتے ہو؟ جنہوں کہتے ہیں جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا بڑی عنایت ہے. اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. موفق من اللہ. یہ انہی کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دیا جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ بڑی بات ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے کافی ہے. اب اس سے ایمانی چیزیں ہیں نا, ایمان سے اس کا تعلق ہے. اللہ ہم لوگ کے ایمان کی تکمیل فرمائے. جاننا چاہیے تدبیر رزق سے قلوب کا سالم رہنا. منع نہیں کیا ہے رزق, لیکن اس کے رہنے کے باوجود اللہ کی طرف خبر آتا ہے اس کا. یہ انہی کو میسر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے توفیق دیے گئے. اللہ توفیق دیتا ہے, ہر حال میں اس کو سالم رکھتا ہے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ خوبی وسوخ میں سچا معاملہ کیا ہے پر ان کے دلوں کو چین ہو گئی. انہوں نے بھروسہ کیا اللہ پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چین دے دیا, سکون دے دیا, اطمینان دے دیا, اور توکل کو محقق کر دیا. اللہ بہت سے واقعات. میں تو بھائی رہا ہوں ضرور حضرت کے یہاں. ماں محمد احمد صاحب کے بہت, حضرت ماں برابر صاحب بھی بہت آتے تھے. ان سے بھی بہت سے متوکل واقعات کیا سنا. جنہوں نے اللہ کے ساتھ خوبی و سوکھ میں سچا معاملہ کیا تو ان کے دلوں کو چین ہو گئی اور توکل کو محقق کر دیا. اللہ کو بھروسہ, آپ پر ہم پر بھروسہ وہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے, تو اللہ پر بھروسہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو متوکل. ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے دو چیزیں حاصل, توکل تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے. مجھ سے خود کہا ہے ایک صاحب کو کہ یہ دو چیزیں خود توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا, تواضع سے مخلوق. ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب کو ضرورت ہے, ہر انسان کو ضرورت ہے. خالی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. روزی کہاں سے اللہ دیتا ہے. چڑیوں کو روزی دیتا ہے, گھونسلوں میں پہنچاتا ہے, اور بہت سی چیزیں مثال میں دیا جاتا ہے.
جنہوں نے اللہ کے ساتھ خوبی و وسوخ میں سچا معاملہ کیا ہے، پر ان کے دلوں میں چین ہو گئی، سکون اللہ دینے والا۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا، کوئی تھے متوقع مسجد میں، کسی نے کہا آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو کہا اچھا بتاتا ہوں۔ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، دو رکعت، آئے، کہا تم کو اتنا نہیں معلوم کہ اللہ روزی دیتا ہے؟ میں اللہ مجھے روزی دیتا ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ سچا پر ان کے دلوں کو چین ہو گئی اور توکل کو محقق کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ کا قول ہے کہ رزق کے قصے کو میرے لیے مضبوط کر لاؤ اور مقامات کو جانے دو۔ کوئی آتا تھا پہلے رزق کے معاملے کو، رازق کون ہے، کہاں سے کھاؤ گے، کہاں دقت نہیں بھیا۔ بہت اچھی کتاب ہے، مطلب انہیں اپنے مریدوں سے فرمایا کہ رزق کے مقدمے میں توکل ٹھیک کر لو اور ہر ہی معاملے میں توکل، بھروسہ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ۔ رزق کے مقدمے میں توکل ٹھیک کر لو اور مقامات میں چندہ ریاضت کی حاجت نہیں رہے گی۔ لکھے مترجم اللہ۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ سب سے بھاری فکر یہ ہے کہ کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں تقاضا تو بھوک اب برداشت کرے تو صحیح بات ہے، لیکن تقاضا تو رہے گا۔ شیخ موصول نے جو فرمایا اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایسی مدد کا محتاج بنایا ہے کہ اس کو کی ترکیب کو قائم رکھے۔ کھانا ملے گا تب تو ترکیب باقی رہے گی، اور اس کو قوت بڑھاوے، کیونکہ اس میں جو حرارت غریزیہ ہے وہ اجزائے بدن کو تحلیل کر دیتی ہے۔ بھوک جب رہتی ہے تو اسے ذوف ہو جاتا ہے، اور جب غذا پہنچتی ہے اس کو میدا طبخ دے کر کے، نہیں پکا کر کے، اس کا خلاصہ قبول کر لیتا ہے، باقی پکانے کے راستے کر لیتا ہے کہ نہیں؟ کسی بات وہ جزء بدن، تحلیل شدہ کا بدن، بدن کے حصے میں جو مادے کمی ہے، کھانا جب کھاتا ہے تو حضور کو تو دفع، اور جو باقی رہ گیا اس کے بدن کو قوت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی معرفت۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو مدد حصی، اللہ چاہتا تو انسان کو مدد حصی اور غذا کھانے سے مستغنی کر دیتا ہے۔ عبدیت کو سمجھانے کے لیے غذا بھوک رکھا ہے، کسی اور کتاب میں بہت سنا۔ اللہ کو منظور ہوا کہ جاندار کا محتاج غذا ہونا اور اسی طرح مسترف ہونا اور اپنے حاجات سے غنی ہونا ظاہر فرما دے، حاجات سے غنی ہو۔ اسی بات سے سبحان اللہ ارشاد ہے، کل یعنی کہہ دو اے محمد، کیا خدا کے سوا کسی کو مددگار بناؤں؟ اور خدا بھی کیسا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اور وہ اوروں کو کھلاتا ہے اور اس کو بھوک نہیں ہے، تو اسی سے تعلق پیدا یہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی دو وصفوں سے اپنی مدح دو وصفوں سے فرمائی۔ ایک یہ کہ اوروں کو کھلاتا ہے، کیونکہ جتنے بندے ہیں سب اس کے احسان سے لدے ہوئے ہیں، نہ کھلائے مر جائے گا، اور اس کے رزق کو منت سے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ وصف کہ وہ کھاتا نہیں، لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں، کیونکہ حاجت غذا سے وہ مقدس پاک ہے۔ ایسی عمدہ بات ہے ہمارے اللہ بیان کرتے رہتے ہیں کھانے کو بھی، بلکہ وہ سمت ہے،
سمد لاپرواہ، اور سمد اسی کو کہتے ہیں جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو. اللہ احد اللہ سمد. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھیک فرما دے. سب یہ علوم و معارف ہے. آدمی جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ سب سمجھنا چاہیے کہ نہیں. کہاں سے کھا رہے ہو، کہاں سے جب اوروں کی طرح تم نے بھی سمجھ لیا کہ فلاں نے دیا، نہیں، اللہ نے دیا. الحمدللہ الذی اطعمنی، لیکن وہ کتنا برمحل ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. ہم کو کھلایا اللہ نے. میں نے کہا جاتا کہ فلاں نے کھلایا ہے، اسے نہیں کہ اللہ نے کھلایا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ اسلام ایک شرف ہے دیا جہاز جیسی چیز. کھانا بھی انہیں، اسلام بھی انہیں کی طرف سے، اور کھانا بھی ظاہری باطنی دونوں زندگی کے لیے ضروری ہے. اسلام باطنی زندگی کے لیے اور کھانا بدن کی زندگی کے لیے. کیونکہ ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو اپنی صفات سے اس قدر عنایت فرمایا ہے کہ اگر اس کو بھوک نہ لگے تو خدا جانے کیا دعویٰ کر بیٹھے. بھوک جاتی ہے، پست ہو جاتا ہے، ہوش بات دور نہیں جاتا. کیا تکبر کرے گا وہ. اللہ تو بڑی حکمت والا. اس کو منظور ہوا کہ اس کو کھانے پینے کے محتاج بنائے، اس کو کھانے پینے کے محتاج بنائے. کیونکہ بار بار کا محتاج ہونا سبب ہو جائے اس کا نہ خود دعویٰ کرے نہ کوئی دوسرا اس کے نسبت دعویٰ کرے، نہ خود اپنے متعلق کہے کہ میں اپنی طرف سے کھاتا ہوں. نہیں، اللہ ہی کھلاتا ہے. کھاتا نہ خود دعویٰ کرے نہ کوئی دوسرا اس کی نسبت. کھا رہا ہے، ابھی چائے کی ضرورت ہے، 2 پورا چائے لے آؤ، بھوک لگی ہے، کھانا لا. ایسا شخص خدا بن سکتا ہے جس کو ہر وقت کھانے پینے کی ہے، نہ کوئی اس کے نسبت دعویٰ کرے. بھائی حضرت ساری صاحب نے لکھوایا ایک مکے میں وہی ہے نا. اشرف علی گئے دوسری کو. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو لوگوں کو بہت نفع ہوگا. سالوں سے سنا رہا ہوں، نہیں ختم ہوتا ہے. ابھی اس پہ 1 گھنٹہ تک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے. اللہ الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں. الہی مقصود من توئی ورضائے تو. جب یہ چیز ہم کو حاصل ہے تو کیا تکبر کریں. تم کو تو عرب بھی نہیں آتا. جیسے اس راستے کا علم ہونا چاہیے نا. ہر جگہ کا علم ہو، اس کو یہاں جانے کا علم نہ ہو، بخشی بازار جانے کا پہنچ پائے گا وہ. اللہ کا راستہ جب نہیں جانو گے تو جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ گے، تم عالم نہیں کہلاؤ گے. اللہ ہم سب کو تو علم ہے. اللہ سب میں وہی تھوڑے نا اللہ نے پیدا کر دیا ہے. تمام سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے. مخلوق کو مخلوق کی طرح رہنا چاہیے، خالق سے رشتہ جوڑنا چاہیے. جو نہیں جوڑو گے سمجھ نہیں آتا. یہاں کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے تو فوراً بڑھئی کے نہیں جاتا، جو وہ مشین بناتا ہے اس کے جاتا ہے کہ بھائی وہاں سے بن کے آئی ہے، فلاں جگہ یہ دکان ہے، جا جاؤں وہ جوڑنا ہے. کوئی گھڑی ہے، سب کے یہاں گھڑی تھوڑی بنائی جاتی. جہاں کوڑھائی بنائی جاتی ہے وہاں گھڑی تھوڑی بنائی جاتی. اس کو بھی اس کے فن کے پاس لے آتے ہیں، جسے بنایا ہے دیکھو اس نے بنایا ہے، وہی درست کرے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے خود غنی ہے، ہم سب کو محتاج بنایا ہے، ایک لقمہ بھی آپ کھا نہیں سکتے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگوں کا لقمہ منہ میں رہ جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ ناشتہ کیا، روٹی ڈالا، روٹی اسی میں لگی، بہت حالات پیش آتے ہیں، ہم لوگ سے لوگ آتے ہیں بتلاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی معرفت عطا فرمائے۔ من عرف ربہ، من عرف نفسہ ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا، کیا ذلت کے ساتھ، من عرف نفسہ بالذل عرف ربہ بالعز، جو صرف اپنے نفس کو ناتوانی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، نیستی کے ساتھ سمجھے گا، اللہ کی ہستی اس کے سامنے۔ یا اللہ، میں پڑھ رہا ہوں، دعا بھی اندر کر رہا، اللہ ان کیفیات سے ہم لوگوں کو متصف فرمایا۔ کیا زندگی ہے، جہاں آئے رہے، کھائے پیے، اور جسے کھلایا اسی کے معرفت سے کوئے ہو کے اسی کی خدمت میں جا رہے ہو، کیا لے کے آیا۔ آدمی باہر سے آتا ہے، بچے کہتے ہیں کیا لائے ہو، کسی نے مثال دی، اللہ بھی فرمائے کیا لائے ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت سے نوازے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت، بہت خاص جملہ ہے، شاہ کے نقش بندی ہے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے، عام مقصود ہے دنیا مانگنا چاہیے، ان مقاصد کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، وحدانیت نہیں ہے، شرک ہے، کیا ہے زندگی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت دے۔ الہی بہت اچھا جملہ ہے، یہ نقش بندیہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی، دونوں چیزیں، محبت ہو معرفت نہ ہو تو محبت تم کو، یہ حضرت کی بات ہے، یہ محبت تم کو دوسرا راستہ بھی دکھا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ معرفت بھی ہے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت راستہ بھی ہے، محبت اور معرفت یہ خدا تک پہنچانے والی چیز، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، خرافات میں اپنے ذہن کو پست کرتے رہتے ہیں، خرافات میں۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں، کم سے کم سن تو لو، محبت و معرفت دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں آ کے حاصل کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی حاصل کرائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ایسی بجینا ہو، اسی میں مرنا ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔